بے فکر نہیں رہتے ہیں. تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مطلب جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ تو بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھایا جائے. دوسری چیزیں بچوں کی جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ آپ کی انوائرمنٹ ہے اور بچوں کا آپ کہہ لیں خوراک ہے. انوائرمنٹ ڈرٹی ہونے کی وجہ سے شہروں کا آپ کو پتہ اتنی پولوشن ہے, اتنی آرٹیفیشیل چیزیں ہیں, پھر کھانے پینے کا جو سٹائل ہے وہ بھی اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ بچے جو ہیں ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور والدین بھی خرید کے دیتے ہیں جن کا اینڈ آف دا ڈے پہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا نیوٹریشنسلی. نہیں, اگر بچہ تھوڑا سا ڈاؤن فیل ہو رہا ہے تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ اس کا تھوڑا سا امیون سسٹم کو بھی بہتر کیا جائے, کہ خود ہی جو اس کی قوت مدافعت اتنی ہے ہونی چاہیے کہ خود ہی بچہ جو ہے فوری میڈیسن پہ نہ جائے, تھوڑا سا اپنی بھی ول پاور دکھائے اور بیٹرمنٹ کی طرف جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمٹمز ہیں کیا. اگر معمولی سا نزلہ کھانسی زکام بخار ٹائپ چیز ہے پھر تو چلو گھر پہ مینج ہو سکتا ہے, لیکن اگر کچھ سمٹمز ایسے ہیں جو پریشان کن ہے, مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے ہیڈ ایک چل رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسا پیٹ کا درد ہے جو کہ لوکل ریمیڈیز سے بہتر نہیں ہو رہا, یا سمٹم کی شدت بہت زیادہ ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو اس طرح کے روٹین کی چیزیں ہیں ان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے جو جیسے سمپل پیراسیٹامول ہے وہ دے سکتے ہیں, کوئی اینٹی الرجکس ہیں, یہ اوور دا کاؤنٹر پوری دنیا میں اویلیبل ہوتی ہیں, تو یہ والی چیزیں تو آپ دے سکتے ہیں. میڈیسن میں بھی تو بہت زیادہ ویرائٹی پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہے. 2 نمبر میڈیسن جو ہیں وہ بھی آئے دن منظر عام پہ آتی ہیں, تو پھر کیا کریں کہ صحیح میڈیسن کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ 2 نمبر میڈیسن تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا اس کا, یعنی کہ آپ کہہ لیں وہی یہ اسی کا پارٹ ہے کہ جو آرٹیفیشیل چیزیں اتنی آ چکی ہیں انوائرمنٹ میں اور آپ کی جو ڈائٹ میں اتنی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, اس کے امیون سسٹم کو کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں لیٹلی اگر کمپیئر کیا جائے تو کینسر کا بھی بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی, اور اس کا جو مین ریزن ہے اس کے پیچھے وہ یہی چیزیں ہیں ہماری آرٹیفیشیل لائف سٹائل جو نیچرل اس میں گزارتے ہیں ان میں یہ آپ کہہ لیں کہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں. تو ابھی اگر آپ یہ والی بات کریں تو میرا یہ حساب ہے کہ بھائی دیکھیں امیون سسٹم جو ہے نا اس کا ٹوٹل تعلق آپ کی جینیٹکس کے ساتھ ہے اور جو آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. تو جینیٹکس تو آپ اپنی چینج نہیں کر سکتے, کئی دفعہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ آپ کی کوئی چیز جینیٹکس کے اندر موجود ہے اور آپ پرون ہیں اس چیز کے لیے, پھر تو آپ کو وہ ہوگی جیسے الرجیز ہو گئی, کسی بچے کو الرجی ہوتی ہے کسی چیز سے, تو اکثر فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, اس کے والد یا والدہ میں سے کسی کو ہوگی یا کوئی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں ہوگی, تو وہ تو اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ اس چیز کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے. لیکن اگر آپ باقی چیزیں کریں جو کہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, فکس کر سکتے ہیں والدین, ان میں تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ ان کی خوراک کو بہتر کریں, کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو کہ نیچرل ہیں وہ زیادہ دیں, بچوں کو بازاری چیزوں سے دور رکھا جائے, اور جتنا بھی یہ آرٹیفیشیل چیزیں ہیں اور انوائرمنٹ سے جتنا بچا سکتے ہیں بچایا جائے.